سابق راز سیکریٹری امرجیت سنگھ نے کشمیر کے مسئلے کے تمام سٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کی میز پر لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سابق راز سیکریٹری امرجیت سنگھ دولت نے اجیت دوال کے حوالے سے چشم کشا انکشافات کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں اجیت دوال بھارت کے استحکام کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں، نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد منصور، بتائیے گا کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں سابق راز سیکریٹری کی جانب سے؟ دیکھیں، جو سابق راز سیکریٹری ہیں انہوں نے بھی وہی جو ساری باتیں ہیں وہ دہرائی ہیں جو چل رہی ہیں کہ بھارتی جو سرکار ہے وہ کیا کچھ کرتی آ رہی ہے پاکستان میں، جو دہشت گردی کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کا جو امن ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، اور جو یہاں پہ ایک جو بھارتی فوجی ہے سابق، اس کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ جو پہلگام واقعہ ہے وہ فالس فلیگ ہے، اور وہاں ایک ہفتہ پہلے جو سیکورٹی ہے اس کو ختم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ابھی جو بین الاقوامی جریدہ ڈپلومیٹ ہے اس میں بھی اس حوالے سے رپورٹ آئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جو بھارت ہے، بھارتی حکومت ہے، جو نریندر مودی ہے، جو راؤ ہے، وہ سب اس حوالے سے ایکٹیو ہیں پاکستان۔ اچھا احمد منصور، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دیکھیے کتنے بڑے انکشافات ہوئے ہیں سابق راز سیکریٹری کی جانب سے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے پیچھے اصل منصوبہ بندی بھی اجیت دوال کی تھی۔ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں یہ چیزیں تو آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہیں، اور جو سین لوگ ہیں انڈیا کے اندر، تھنک ٹینکس ہیں یا دانشور ہیں، وہ اس بات کا ان کو ہے کہ یہ خطے میں امن جب تک کشمیر کی صورتحال پہ بات چیت نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا۔ اور جس طریقے سے ابھی دولت صاحب نے کہا ہے کہ ٹرائیکا وہاں پہ ہے جس میں امیت شاہ ہے، اجیت دوال ہے اور اس کے بعد مودی ہے، اور یہ لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف انڈیا کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح 370 کے بتایا گیا آئیڈیا اجیت دوال کا تھا، لیکن کہ اس کا فائدہ ہوا نہیں، لیکن زیادہ اس میں جو فریڈم موومنٹ ہے اس میں زیادہ تیزی آئی، اور اس سے یہ ہے کہ خطے میں اور جو امن کو ایک تھریٹ بھی ہے، تو اندر کشمیر کے اندر جو ہے اس میں ڈی اسٹیبلائزیشن میں زیادہ تیزی آئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ان کے جو فارمر آرمی چیف تھے جنرل منوج، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی بھائی جنگ کوئی چیز نہیں ہے، جو لوگ جنگ کا بڑھاوا دے رہے ہیں کہا کہ یہ لوگ نادان ہیں، اور ہر چیز کے انہوں نے کہا بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت بیٹھ کے کریں۔ ہمیں یہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ کشمیر کے اوپر وہ میڈیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو مارکو روبیو جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، ان کی جو ٹویٹ تھی تو انہوں نے کہا تھا براڈ سیٹ آف ایشوز سے بات چیت ہوگی، جس میں تمام یہ مسئلے شامل تھے، اور پاکستان کا بھی یہی ماننا ہے خطے میں اگر ہم چاہتے ہیں، دنیا چاہتی ہے امن ہو، پیس ہو، اسٹیبلٹی ہو، تو کور ایشو جو جموں اینڈ کشمیر کا ہے اس کا حل ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں اس طریقے سے اب یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جو پریزنٹ جو ٹرائیکا ہے یا گینگ آف فور بھی کہتے ہیں، یہ لوگ ہیں فاشسٹ ہیں، یہ فینیٹک آئیڈیاز والے ہیں، جو ہندوتوا کے پجاری ہیں، تو جو خود ایک بظاہر ہندوتوا خطے کے لیے خطرہ ہے، جو سو کال جو سیکولر انڈیا تھا اس سے یہ آگے نکل چکے ہیں۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ریئلائزیشن بھی ہے، اور وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے کہ ہمیں تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔